آپ پہ عروج تھا اور یہ زوال آ گیا, آخر کیا وجہ بنی؟ قبر ہی کار بننا ہے تے بس وہی نصیب ہو جانی ہے تے بس سارے نے رشتہ داری ختم کر دیتی, بہن بھراواں جو بھی سن سسرال چوں میکے چوں. جدو ماں پیو فوت ہوئی ہے نا بیٹا وہ کوئی بھی نہیں. ڈیلی بیس پہ آتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے, حال چال پوچھتے تھے, کھانا پینا کھاتے تھے, اور جیسے ہی ان پہ زوال آیا ہے تو انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا, پوچھنا چھوڑ دیا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا. ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں, ایک ایک بل ان کے پاس ہے جب ان کا آپریٹ ہوا ہے کہ میرے میاں کے ساتھ کیوں ہے, میری اولاد کے ساتھ کیوں ہے کہ آج ہم پہلے امیر تھے, کروڑ پتی تھے, اور آج ہم روڑ پتی ہو گئے, آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. طرح کا خرچہ تھا, آنے جانے کا خرچہ تھا, کھانے پینے کا خرچہ تھا, ایک ایک چیز ان کے پاس یہ ثبوت کے طور پہ موجود ہے تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, جس طرح وہ چاہے جس طرح نواز دینا جدو چاہے لے سکتا ہے, کیونکہ دولت ٹلدا پرچھاواں ہاتھ دی میل ہے, کدی میرے کول کدی تواڈے کول. بیٹا مینوں یہ بیماری لگی 2016 ਚ کینسر دی, تے کینسر نے سانو پھر دربدر کر دتا کہ ساڈے کول یہ بھی نہیں سی ہے کہ کتے اسی تمبو لا کے بیٹھ جائیے, انجی اذیت چ آئے ہاں. ہاں جی, تے اس ٹائم بیٹا تواڈے سامنے بیٹھی ہاں, بیمار ہاں, میرا زخم کافی بڑا ہے تے 2 آپریشن میں کرا چکی ہاں. پہلے میری ہیلپ ہوئی ہے, میں آپریشن کرایا, لیکن بیٹا اس ٹائم میرے حالات پھر اس طرح ہی نے. میرا زخم ہے, میرے کول دوائیاں دے میڈیسن دے پیسے نہیں ہوندے. میرا میاں بیچارہ سمجھ لو گروی پین والا حساب ہے پٹھے تے, جیڑا ملدا وہی کردا ہے کام. پٹھے تے گروی والا حساب ہے کہ اسی انہاں تو پیسہ پڑیا ہے, وہ 200 روپیہ دے دیندے نے شام نوں, اندے چ ساڈی ہانڈی نہیں, ہانڈی روٹی کی اسی کدی بھکھے بیٹھ کے کدی محلے داراں نے دے دیتا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فیملی ممبرز میں سے بھی آپ کی کسی نے ہیلپ نہیں کی؟ نہیں, فیملی نے تو ہم صرف سمجھ لو کوئی بھی نہیں بنتا سی, سارے نے رشتہ داری ختم کر دیتی, بہن بھراواں جو بھی سن سسرال چوں میکے چوں. جدو ماں پیو فوت ہوئی ہے نا بیٹا وہ کوئی بھی نہیں. تے اس ٹائم تسی یقین کرو گے اللہ دی ذات تو سوا تے سارے بہن بھراواں تو سوا میرا دنیا چ کوئی بھی نہیں ہے. اے میرے بچے ہے نے 4, تے تسی ویکھ سکدے جے بہن بھرا میرے نال تعاون کرن تے میں اچھی حالت چ مکان کتے لے کے بیٹھی ہوندی. تے بیٹا میں ہن قبر ہی کار بننا ہے تے بس وہی نصیب ہو جانی ہے. تے بس یہ کہ میں اپنے بچیاں نوں 2 وقت دی روٹی کھوا سکاں, اپنا علاج کروا سکاں. پٹیاں میریاں آندیاں نے, انسولین آندی ہے, میں بیمار کافی ہوں. میرے اے بازو چ گلٹیاں جلیاں دیکھ سکدے جے, میری بازو سجی پئی ہے. ڈاکٹر نے کہ آپریشن ہویا تے اگے اگے جڑاں پھیلدیاں پیاں نے. تے میری یہ اپیل ہے کہ بیٹا میری ہیلپ کیتی جائے تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں زندگی دے, سب نوں جڑے صاحب حیثیت نے کسی غریب تے بیمار دی ہیلپ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں؟ میری بڑی بیٹی ہے 17 سال کی, اس سے چھوٹا میرا 14 سال کا بیٹا ہے, ایک 12 سال کا, ایک 9 سال کا ہے. 2 بچے میرے پڑھتے ہیں, بڑا بیٹا میرا کام سیکھتا ہے درزیوں کا, بڑی بیٹی ہے, 4 بچے ہیں میرے. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کی ماشاءاللہ اولاد بھی ہے اور وہ پڑھ لکھ رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے, انٹرویو سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے, میری اولاد پڑھ لکھ جائے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان پہ عروج تھا تو ان کے جو بہن بھائی تھے ڈیلی بیس پہ آتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے, حال چال پوچھتے تھے, کھانا پینا کھاتے تھے, اور جیسے ہی ان پہ زوال آیا ہے تو انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا, پوچھنا چھوڑ دیا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا, آپ کا بیٹا کیسا ہے, آپ کی بیٹی کیسی ہے, ان کی پڑھائی کا کوئی خرچہ چاہیے تو ہم افورڈ کر دیں گے. پوچھنا تو دور کی بات, انہوں نے تو آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے. آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دینا, میرے بھن بھرا دنیا ویکھن والی ہے, میرا اور اللہ دی ذات تو سوا میرا کوئی نہیں ہے. تے مینوں تہاڈا آسرا ہے, بس میری مدد کیتی جائے. ایک غریب بندہ تے بیمار بندہ بس ہی کہہ سکتا ہے کہ میری ہیلپ کیتی جائے, میں سب نوں نماز پڑھ کے دعا کر سکنی ہاں. آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی سے شکوہ ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا, اتنی دنیا پڑی ہوئی ہے, یہ معاملات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے, آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے, میرے میاں کے ساتھ کیوں ہے, میری اولاد کے ساتھ کیوں ہے کہ آج ہم پہلے امیر تھے, کروڑ پتی تھے, اور آج ہم روڑ پتی ہو گئے, آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے؟ سوچنی ہے تے جدوں ہاسپٹل جانی ہے نا میں تے پھر آپدا غم بھول جاندے, دنیا نوں ویکھ کے تے صبر آ جاندا. جدوں میں ویکھنی میں گھر سوچدی ہوندی ہاں کہ میرے نال اس طرح کیوں ہویا, میرے نال ہی ہونا سی.
लेकिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ में कितना गम ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਫੀਅਤ 'ਚ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ रजामंदी है तो अल्लाह ताला लो बीमारी आई है अल्लाह ताला कटेगा। आजकल आपके मियाँ क्या कर रहे हैं? बस बेटा कभी दिहाड़ी करते हैं दिल दे भी मसला बनया है दिल का काफी मसला है उन्हें भी दिल का कोई इशू है दिल का मसला चुके ने 2 अटैक हो चुके ने बस अल्लाह ताला मेहरबानी करे अल्लाह उन्हें मेरे सिर ते साया सलामत रखे ते मेहनत मजदूरी करते ने जेड़ी भी मेहनत कर लैन लभदी है पट्टे ते कभी चले गए कभी जो मेहनत लभे ना बेचारा करके भी हुए हैं। नाज़रीन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं देख लें ये किस तरीके से रो रही हैं। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज आप पे रूज है तो आप पे भी सवाल आ सकते हैं आप इनकी किसी भी किस्म की कोई माली इमदाद करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म का कुछ सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इनका नंबर वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।